کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی مفہوم ہے کہ جب جہنمیوں کا جہنم میں فیصلہ ہو جائے گا اور مسلمان جنت میں پہنچیں گے، پیچھے ذکر فرشتوں کی دعاؤں کا تھا، ان کی برکت سے، ان حاملین کی دعاؤں سے جب ہم جنت میں پہنچیں گے اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اس وقت وہ اپنے اوپر ناراض ہوں گے، جیسا کوئی شخص اپنے کیے کرتے پر پھر ناراض ہوتا ہے اور اپنے سر کو پیٹتا ہے اور سینے کو پھاڑتا ہے اور واویلا کرتا ہے، پھر واویلا کرنے کے بغیر اس کا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے ہاتھ کا دیا ہوا اور بویا ہوا بیج اور اس کی فصل وہ کاٹ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ پچھتاتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے غلطی کرے تو پھر وہ پچھتاتا ہے۔ تو اب ان کے پچھتانے کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافر لوگ کیسے پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے پچھتانے سے ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ اس وقت کی ندامت سے اور رسوائی سے ہم سب کو بچائے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، یہ مجہول کا صیغہ ہے کہ جب پکارے جبکہ وہ ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، جس وقت وہ پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو یہ زیادہ سخت ہے، زیادہ بڑھ کر ہے، یا ان کا ناراض ہونا زیادہ بڑھ کر ہے۔ جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتے تھے، جب کفر کا راستہ انہوں نے اختیار کیا اور وہ پکارے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا، ینادون مجہول کا صیغہ ہے، ینادون نادا ینادی پکارنے والا یا پکارتے، اب ینادون پکارے جاتے تھے، جب وہ پکارے جائیں گے لمقت اللہ، اور ان کو کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے بیزاری جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے، اکبر یہ زیادہ بڑی ہے، من مقتکم تمہاری ناراضگی سے، تمہاری بیزاری سے، اور اس وقت کی تمہاری پچھتانے سے اور اپنے آپ کو کوسنے سے وہ زیادہ بڑی تھی جس وقت تم اللہ کے ماں سوا غیر اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے ماں سوا غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ ہر جگہ، ہر آیت دوسری تیسری شرک کے خلاف، شرک کے خلاف، شرک کے خلاف۔ کیا کریں؟ لیکن امت نے کہا نہیں، ہم نے تو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنی ہے، ہم نے تو فلاں پیر کو پکارنے ہیں، ہم نے فلاں قبر کو پکارنے ہیں، ہم نے فلاں تازیہ کے سامنے سجدہ کرنے ہیں، ہم نے فلاں قبر کا طواف کر رہے ہیں، ہم نے فلاں کو حاجت روا کہنا ہے، ہم نے فلاں کو مشکل کشا کہنا ہے۔ کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ بھئی اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پکارتے؟ حضور کا وسیلہ دو، حضور کا صدقہ ہے، بس اس سے بڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بڑی ذات ہو سکتی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو انا اغیر منکم، یہ حضور کی حدیث ہے بخاری کی، لوگوں میں تم میں سب سے بڑا غیرت مند ہوں، حضور سے بڑا کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی شک نہیں میرے محبوب سے بڑھ کر کوئی غیرت مند ہو۔ اے لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوئی، اغیر منکم واللہ اغیر منی، اور یاد رکھنا مجھ میں جیسے غیرت سب سے بڑھ کر ہے انسانوں میں، تو میری غیرت سے بڑھ کر میرے رب کی غیرت ہے، میرے رب سے بڑھ کر میری غیرت سے بڑھ کر میرے رب کی غیرت ہے۔ پوچھو کیا ہے وہ غیرت؟ کہا میرے رب کو غیرت اس وقت آتی ہے جب کوئی میرے رب کے ساتھ کسی غیر کو پکارتا ہے۔ خیال کرو بھائی، خیال کرو، خیال کرو، خیال کرو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی ایک حدیث تو دکھا دو کہ یا غوث جیلانی مدد کو آ جا، یا چشتی یا غصنی میری مدد کر دے، کہیں تو دکھا دو یار، مولوی ہو، پیر ہو، کیوں برباد کیا ہوا ہے امت کو تم نے؟ ہم چیخ چیخ کے پکار رہے ہیں، روز قیامت اللہ پکارے گا تمہیں، ینادون، اس چیخنے کو، اس پکارنے کو دیکھ لو جبکہ دنیا میں تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہیں کہے گا کہ اب بتاؤ اب کیا پچھتانا تمہارا کہ جب تم دنیا میں میرے ساتھ کسی اور کو پکارتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں بڑے سے بڑا گناہ زانی، بڑا سے بڑا شرابی،
میں اس کو اپنی رحمت سے پھر بھی معاف کر دوں گا، مگر جو شرک کر کے آئے گا، اے محبوب، اے محبوب، اے میرے پیارے محبوب، اے میری نظروں سے نا اوجھل ہونے والے محبوب، اے میری نظروں میں رہنے والے محبوب، لیکن جب تو اپنی محبت میں آ کر بھی اپنی امت میں سے کسی کی شفاعت کرنا چاہے گا تو اس وقت میری دیوار تیرے شفاعت کے درمیان حائل ہو جائے گی، اس بندے کی تو شفاعت نہیں کر سکے گا جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو۔ یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی، کیوں نہیں سناتے یہ لوگ؟ پھر کہتے ہیں یہ وہابی ہو گئی ہے، یہ فلاں ہو گئی ہے، یہ فلاں ہو گئی ہے۔ تم کون ہو؟ تم نے امت کو کس جگہ پہ لگایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان مولویوں کی شر سے بھی بچائے جن مولویوں نے امت کو بدراہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے بدعات کا شکار کیا ہوا ہے۔ کتنا قرآن کھول کر کتنے دن ہو گئے ہیں آپ بیٹھ رہے ہیں؟ بتائیں کوئی ایک دن ایسا رہا ہے کہ جس میں شرک کے خلاف مذمت نہ ہو؟ لیکن ہم نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے تو اپنے پیروں کو پکارنا ہے۔ وہ پیر نہیں ہے جن پیروں نے امت کے ایمانوں کے سودے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک یہ لوگ کافر ہیں، ینادونا، جن کو پکارا جائے گا، لمقت اللہ کی بیزاری اکبر زیادہ سخت ہے من مقتکم، یا تمہاری بیزاری۔ اس وقت تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے تھے، استدعون، جبکہ تم اس وقت کیا کرتے تھے؟ بلائے جاتے تھے الال ایمان کی طرف، آؤ یہ راستہ حق ہے، آؤ یہ راستہ توحید ہے، آؤ یہ راستہ پیغمبری ہے، اس راستے پہ چلو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ دنیا چند روزہ ہے، اگر دعا قبول ہو جائے گی تو فبہا، اگر دعا قبول نہ ہوئی تو پھر بھی اس کا بدلہ روز قیامت ضرور ملے گا۔ مانگو، بس بار بار اللہ سے مانگو۔ قل ما یعبأ بکم ربی، قرآن کہتا ہے، سورہ فرقان کی آخری آیت ہے، کہہ دیجئے میرے محبوب کریم محمد الرسول اللہ، یہ بندے مجھ سے کیوں نہیں پکارتے؟ اللہ تعالیٰ یعنی اپنا اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ بندے مجھے کیوں نہیں پکارتے؟ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، مجھے پکارے تو صحیح نا، اگر میں دے دوں گا تو دے دوں گا، اگر نہیں دوں گا تو روز قیامت تو محروم نہیں کروں گا نا۔ اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے سمجھاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جب ان کو پکارا جاتا ہے ایمان کی طرف تو فتکفرون، کہتے ہیں یہ تو وہابی ہے، یہ تو مولوی ہے، اس کی بات سنتے نہیں ہیں۔ میں وہابی شابی نہیں ہوں، خیال کرنا، لیکن میں اہل سنت والجماعت سے طلب رکھتا ہوں، لیکن میری اہل سنت والجماعت سے مراد کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث وغیرہ نہیں ہے، یہ بھی اچھی طرح سن لیں۔ اللہ کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، میرا عقیدہ صرف وہی ہے جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں اہل حدیث، نہ میں وہابی، میں پکا سچا اللہ کا سچا مسلمان ہوں، اور انشاءاللہ اسی مسلمان ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے میرا نام قرآن میں مسلمان رکھا ہے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں دیوبندی بننے کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں بریلوی بننے کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں اہل حدیث بننے کی، ہمارا نام سماکم المسلمین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت والوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ بس ختم، خلاص، اس سے بڑھ کر بات نہ کوئی کرے نہ کوئی پوچھے۔ اگر ایمان پہ ہے تو قالو، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، اے ہمارے رب ہمیں 2 بار تو نے موت دی۔ کتنے بار؟ کیا جواب دو گے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے امتنا سنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی۔ امتنا مانی موت سے 2 بار موت دی، اسنتین کہتی ہیں 2 کو، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور تو نے 2 بار زندہ بھی کیا۔ کتنے بار زندہ ہوتے ہو؟ کتنے بار مرتے ہو؟ ایک بار زندہ ہوتے ہیں، ایک بار موت مرتے ہیں۔ تو اللہ تو کہہ رہے ہیں 2 بار زندہ کیا، 2 بار موت دی، اب جواب دو۔ حضور سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا نا، حضور کی حدیث دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ روز قیامت، یہ جہنمی، یہ کافر، یہ کہیں گے، یا جو وہ مشرک جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوں گے، وہ کہیں گے اے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی، وہ احییتنا اثنتین، اور 2 بار زندگی دی، فاعترفنا، آج ہم اعتراف کرتے ہیں، اردو کا لفظ ہے اعتراف،
آج ہم اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ بذنوبنا ہم نے بہت گناہ کیے. ذنب کی جمع ذنوب، ذنب کی جمع ذنوب، کہ ہم نے بڑے گناہ کیے. فہل الی خروج من سبیل، دیکھیں فہل الی خروج من سبیل، پس کوئی ہے راستہ نکلنے کا؟ آج 2 بار زندہ بھی کیا، 2 بار موت بھی دی، 2 بار موت بھی دی، 2 بار زندہ بھی کیا. آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کوئی ہے نکلنے کا راستہ؟ ہائے ہائے کتنی حسرت ہوگی اس وقت، اور اپنے آپ کو کوشیں گی ہائے کہ ہم نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ سے پوچھیں، رسول اللہ سے پوچھیں کہ 2 بار موت کیا ہے اور 2 بار زندگی کیا ہے. امام سدی نے کیا کہا ہے اور اماموں نے کیا کہا ہے؟ صحیح راج قول یہ ہے کہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کی عالم الست میں ایک بار زندگی ہوئی جب پشت آدم سے تمام روحوں کو نکالا گیا، پشت آدم سے تمام روحوں کو نکالا گیا اور سب کو مثالی وجود میں کھڑا کیا گیا. آپ بھی تھے، میں بھی تھا، سارے تھے. لیکن پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ کا حال جب پتہ نہیں ہے تو اس کا انکار نہیں کرتے، تو وہاں کا انکار کر سکتے ہیں؟ بات ہی ختم. ماں کے پیٹ کا انکار کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو کبھی دیکھا ہے، پتہ ہے، یاد ہے؟ نہیں ہے. تو وہ پھر یاد نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت زندہ کیا، سب کو مثالی وجود میں کھڑا کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے پوچھا الستو بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ قرآن کہتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جواب دیا، سب نے کہا قالوا بلا وربنا، کافروں نے بھی کہا، مسلمانوں نے بھی کہا، لیکن زمین پہ آ کے انکار کر دی. ادھر تو الہ نہیں کہا، ادھر رب کہا. ادھر یہ نہیں کہا کہ تو معبود ہے، نہیں، ادھر پالنسار کہا، حاجت روا کہا، مشکل کشا کہا کہ تو ہی ہے. قرآن کہتا ہے. ایک تو یہ جواب ہے کہ ایک بار وہاں پر زندگی ملی، پھر اس کے بعد اللہ نے سب کو بیک وقت آدم کی اس ساری اولاد کو موت دے دی. پھر اس کے بعد توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، یوں ہی ہم آ گئے. یہ دوسری بار ہماری زندگی ہے. یہ کیا کتنی بار؟ دوسری بار. لیکن یہ قول امام سدی کا ہے، اور یہ قول بھی چلو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، لیکن یہاں جو حیات ہے یا ممات ہے وہ صرف روح کی ہے، اور روح کو تو موت آتی نہیں ہے. روح تو اللہ کا حکم ہے. اس وقت اللہ نے مثالی وجود میں کھڑا کیا تھا، اس جسم میں تو نہیں کھڑا کیا تھا نا. تو اس لیے یہ قول زیادہ معتبر نہیں. دوسرا قول زیادہ معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ انسان کو اس دنیا پر بھی ایک دفعہ زندہ کیا جاتا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ زندہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس کو موت دی جاتی ہے. یہ پہلی مرتبہ موت ہوتی ہے، پھر اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، پھر قبر میں اس کی روح کو دوبارہ لٹایا جاتا ہے. یہ دوسری مرتبہ اس کی زندگی ہوتی ہے. پھر سوالوں کے حساب کرنے کے بعد پھر اسی جسم سے روح نکال کے پھر اس کو موت دی جاتی ہے. یہ دوسری مرتبہ موت ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے. اور رسول اللہ کی اس حدیث کا ثبوت آگے کیا ہے، یعنی اس کا عملی طور پہ عمل کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی دعا ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کو آ کے بوسہ دیا اور آپ کے سینے سے سینہ لگا کر روئے، جس وقت آپ اللہ کو پہنچ چکے تھے اور آپ پردہ فرما چکے تھے، تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے میرے محبوب، اب آپ پر 2 موتیں اکٹھی نہیں ہوں گی. ہمارے لیے 2 موتیں ہیں، اے محبوب تیرے لیے ایک ہی موت ہے. کیا مقصد؟ کہ ایک مرتبہ آپ کی روح کو نکالا گیا صرف موت کا ذائقہ چکھانے کے لیے، تاکہ کل نفس ذائقۃ الموت کا قانون پورا ہو. بخاری کی حدیث ہے کہ اب آپ کو اس کے بعد دوبارہ موت نہیں دی جائے گی، یعنی آپ کو قبر میں لٹانے کے بعد جو روح لٹائی جائے گی اس کے بعد دوبارہ روح کو نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ آپ کی روح کا مسکن ہی آپ کا سینہ ہے. آپ کے سینے سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں جہاں آپ کی روح کو رکھا جائے. اب سمجھ آ گئی؟ کس نے کہا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں؟ نہ تمہیں معلوم ہے نہ ہمیں معلوم ہے. اس لیے یہ برزخ ہے، برزخ کو مت کھولو، اس میں حیات ممات کی بات مت کرو، بس کہنا مان لو کہ میرے محبوب زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں اللہ ہی جانتا ہے. بات ختم ہو گئی. اب کوئی لڑائی رہے گی؟ کوئی جھگڑا رہے گا؟ حاضر ناظر کا، حیات ممات کا مصیبت بنے گی. ہمارے مولویوں نے تباہی کی ہے، ہمارے مولویوں نے. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے جنہوں نے ان چکروں میں ڈال کر نماز، روزہ، حج، زکات کی بات نہیں کی، آخرت و توحید کی بات نہیں کی، عقائد اور عبادات کی بات نہیں کی، دنیا کے چکروں میں ڈال کر امت کو پریشان کر دیے. ہر وہ مولوی بھی وہی سنتا ہے جو مولوی ادھر ادھر کی بات کرے. جو نماز، روزہ، حج، زکات کی بات کرے گا کہ اس کو تو آتا کچھ نہیں ہے. جو آپ کو مسائل الجھنے والے مسائل میں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر
جس کا سوال ہی نہیں ہے قبر میں اس سے پوچھنے کی بات کیا ہے. اس لیے ان باتوں کو پڑھو جن باتوں کا حکم اللہ نے ہمیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 مرتبہ یعنی وہ کہیں گے ہمیں موت دی اور 2 مرتبہ ہمیں حیات دی. اب ہم دیکھ چکے، ہم مانتے ہیں کہ ہم نے بڑے گناہ کیے، اب کوئی ہے نکلنے کا راستہ؟ اللہ کہے گا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. یہ ہے وہ بات جس کے بارے میں تمہیں کہا جاتا تھا جب تمہیں بلایا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا کہ اللہ کو پکارو. اس لیے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ وحدہ لا شریک کو، کہ اللہ کو کہا جاتا تھا کہ اس کو وحدہ لا شریک مانو، تمہیں کہا جاتا تھا اور اللہ کو پکارا جاتا تھا. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور حال یہ تھا کہ تم اس کے ساتھ کفر کرتے تھے. تم کہتے تھے یہ مولوی کی بات ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، ہمارے آبا و اجداد تو فلاں کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم کیوں اس کو مانیں؟ اگر آبا و اجداد نے غلطی کی ہے تو کیا آپ بھی غلطی کریں گے؟ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے اندر غلط تھیں اور غلط ہیں، اور آج تک ہم اس پر ڈٹے ہوئے ہیں صرف اور صرف اناء کا مسئلہ بنا کر. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اگر سمجھ کے ہم چلتے تو کبھی اناء کا مسئلہ نہ بناتے. اللہ فرماتے ہیں اذا دعی اللہ، جب کہ پکارا جاتا تھا اللہ کو وحدہ، اس وحدہ لا شریک کو. دیکھو نیچے، کفرتم، تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور پھر اس وقت جب کہ اگر اس کا شریک کیا جاتا تو تم اس کی بات کو مان لیتے. جو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا، دہائی دیتا تھا اور اغثنی پکارتا تھا، مددگار پکارتا تھا اللہ کے ساتھ، تو ہم اس وقت کہتے تھے ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. کیوں بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، لفظی ترجمہ ہے. بتاؤ اس کا جواب کوئی اور ہو سکتا ہے؟ وہیں یشرک بھی تو بینو، اور اگر کوئی شریک کرتا تھا اس کے ساتھ تو تم اس کے ساتھ ایمان لاتے تھے. کیوں؟ ہاں نہیں بھی پکارا لیکن چپ ہو گئے اور اس کو مت نہیں روکا، یہ بھی ایمان ہے اس کے ساتھ. اللہ کہہ رہا ہے جس نے شرک کیا اور تم نے اس کو روکا نہیں، یہ بھی تمہاری حمایت ہے، اور جس نے حمایت کی وہ بھی شرک کر رہا ہے اگرچہ اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا. فالحکم للہ، اللہ کہتا ہے آج حکم بھی اس کا ہوگا. اور وہ علی الکبیر، جو کہ علی بھی ہے، بلند برتر ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. الکبیر، سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. هو الذی، یہ جو گواہی دے رہے ہو اللہ کے شکر ادا کرو، روز قیامت کی گواہی پر ہم نے جنت میں داخل ہونا ہے انشاءاللہ. هو الذی یریکم آیاتہ، ہاں اب اس کی گواہی اور بھی سن لو. وہ اللہ جس نے تمہیں کیا کر کے دکھایا، جو کہ تمہیں دکھاتا ہے، ہر روز تم اس کی نشانیوں کو دیکھتے، آیاتہ، اس کی نشانیوں کو. وَيُنَزِّلُ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے نازل کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، رزق کو. رزق کیسے ہے؟ بارش کے ذریعے، پھر زمین کے اندر، پھر اس کے اندر سے خلا، پھر دانے، پھر تمہارے لیے انتظام کون کرتا ہے؟ آسمان سے نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ. ہاں اس ساری کیفیت کو دیکھنے کے باوجود کوئی اس وقت کہتا ہے کہ اس وقت کسی بت نے اس زمین کے اندر سے فصل نکالی؟ کوئی کافر بھی نہیں کہتا، کوئی بت پرست بھی ایسا نہیں کہتا کہ زمین سے فصل اس بت نے وہ نکالی ہے. پتہ ہے کہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے، اور پتہ ہے موت و زندگی اللہ دے رہا ہے. اس وقت تو شیطان کو نہیں پکارتے، اس وقت تو بت پرست بتوں کو نہیں پکارتے. اللہ کہتے ہیں وما یتذکر، ہاں نہیں یہ نصیحت حاصل کرتے. یتذکر کے معنی نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ کہ جو یونیب ہیں، منیب ہیں. منیب کے معنی انابت کرنے والا، منیب کے معنی انابت کرنے والا. لفظ یاد رکھا کریں، اردو کے لفظ ہیں. یہ منیب ہے، یہ انابت کرنے والا ہے، یہ رجوع کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. فَادْعُوا اللَّهَ، پس پکارو اللہ کو، خالص ہو جاؤ، کہو اللہ، کہہ دو اے ہمارے رب تو ہی ہمارا رب ہے. اللہ، پیار سے کہو اللہ، اے میرے اللہ، ہم تجھے پکارتے ہیں، تو ہی ہمیں رزق عطا کر. ہم تجھے پکارتے ہیں، تو ہمیں عزت عطا کر. ہم تجھے پکارتے ہیں، تو ہی ہمیں سکون عطا کر. آگے کیا فرمایا؟ فَادْعُوا اللَّهَ، وہ پس پکارو اللہ کو، مخلصین لہ الدین، دین میں خالص بن جاؤ. اور خالص وہ ہے جو شرک نہیں کرتا. مخلصین لہ الدین، دین میں خالص ہو جاؤ. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر لوگ آپ سے نفرت کر کے راستہ چھوڑ دیں، تعلق توڑ دیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یا مشرک لوگ تم سے دور ہو جائیں، یہ تو ہماری درگاہ پہ نہیں آتا، یہاں متھا نہیں ٹیکتا، یہاں سر نہیں جھکاتا. ہو جائے 1000 دفعہ ناراض، لاکھ بار ناراض ہو جائے، ہم اپنے رب کو کبھی ناراض
نہیں کر سکتے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز